ایسے ہیں. تھوڑے دن پہلے کی بات ہے، عرفان رمضان پروگرام میں ایک سوال آیا کہ جی فجر کی نماز جب کھڑی ہو جائے تو کیا ہم پیچھے جلدی سے سنتے پڑھ لیں؟ اتفاق سے وہ پہلا سوال پہلی دفعہ مجھ سے پوچھ لیے. میں نے کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا اقیمت الصلاۃ لا صلاۃ الا المکتوبہ، کہ جب فرض نماز کھڑی ہو جائے، اس کی اقامت ہو جائے، تکبیر ہو جائے، لا صلاۃ الا المکتوبہ، پھر کوئی نماز ہوتی نہیں سوائے فرضوں کی. فوراً فضل سبحان صاحب بیٹھے تھے، دیوبندی آتے ہیں، کہیں گے نہیں اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہیں امام کی ایک رکعت ملتی ہو سنتے پڑھنے والے کو، اگر اس کو یہ گمان ہو کہ میں جلدی سے 2 سنتے پڑھ لوں گا اور جماعت کی مجھے ایک رکعت مل جائے گی، تو اسے پہلے سنتے پڑھ لینا چاہیے. گویا حدیث کی کوئی حیثیت ہی نہیں، کوئی بھی اہمیت نہیں. مجھے بتائیے بغاوت اور کس کو کہتے ہیں؟ بغاوت اور کس کو کہتے ہیں؟ کہ تو عالم ہے، حدیث تیرے سامنے آ گئی، سمجھ بھی آ گئی، یہ بھی پتا چل گیا کہ واقعی یہ حدیث ہے، لیکن نہیں چھوڑتے کیونکہ ہمارے مسلک کے خلاف. اصول ترقی میں ان کا اصول ہے کہ اگر قرآن کی کوئی آیت یا نبی کی کوئی حدیث ہمارے قول امام کے خلاف آ گئی، ہمارے ائمہ کے خلاف آ گئی، قرآن کی کوئی آیت یا حدیث ہمارے اصحاب احناف کے خلاف آ گئی، تو فرمایا ہم اس آیت کو، اس حدیث کو یا تو منسوخ سمجھیں گے، یا اگر تعویل ممکن ہوئی تو کوئی تعویل کریں گے، قول امام کو ترجیح دیں. اب مجھے بتائیے، بڑے آرام سے لوگ ہم سے مسئلہ پوچھتے ہیں اور پھر ہم جب بتاتے ہیں تو ناراض بھی ہو جاتے ہیں. کتنے لوگ پوچھتے ہیں وہ دیوبندیوں میں ہم میں کوئی خاص فرق تو نہیں ہے نا، نہ کوئی کا رفع الیدین آمین، بس یہ فرق ہے، باقی تو ماشاءاللہ ہر چیز ایک ہے. یقین مانیے جتنا یہ لوگ زہریلے ہیں شاید ہی کوئی زہریلا ہے، شاید ہی کوئی زہریلا. حدیث دشمنی کوٹ کوٹ کر بھری ہے، کوٹ کوٹ. دوسرے تو ویسے ہی گائے گزرے ہیں کسی کام کے، کسی کھاتے کے، لیکن یہ نبی کے مقابلے میں ان کا قول امام ان کا بس نہیں چلتا. ورنہ یہ بھی کہتے ہیں نبی کریم کی نبوت نعوذ باللہ من ذالک اتنے سال ہو گئے وہ منسوخ ہو گئی، اب امام صاحب کا سکہ چلے گا، بس نہیں چلتا ہے. جیسے اس نے کہا خواجہ نظام الدین اولیاء نے، جو چشتی سلسلے کا ہے، ایک مرید ان کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا حضرت مجھے اپنا مرید بنا لیجیے. فرمانے لگے اگر مرید بننا ہے نا تو پھر کہہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، یہ کہہ پھر تو میرا مرید بنا. مجھے بتائیے کفر کوئی اور ہوتا ہے؟ قادیانیوں کو، مرزائیوں کو یہ راستے کس نے کھول کے دیے ہیں؟ کس نے کھول کے دیے ہیں یہ راستے؟ اور یہی وجہ ہے، یقین مانیے یہی وجہ ہے کہ مولانا ثناء اللہ ابنصری رحمت اللہ علیہ کے دور میں کسی حنفی کو جرأت ہی نہیں ہوتی تھی کہ قادیانیوں سے مناظرہ کر سکے، اس لیے کہ قادیانیوں کو ان کی کتابوں کا پتہ تھا. پڑھا لکھا آدمی تھا، جاہل نہیں تھا، پڑھا لکھا آدمی تھا، گمراہ ہو گیا. وہ آگے یہی کتابیں کرتے. تو میں نے تو دعویٰ اب کیا ہے، تمہارا پیر تو پتہ نہیں کتنے سال پہلے دعویٰ کرتے. میرے بھائی